تعالیٰ کا وجود ہے، لیکن کیسا وجود ہے یہ ہماری سوچ سے پاک ہے۔ ہم اس کو جج نہیں کر سکتے کہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں، پاؤں کیسے ہیں، ناک کیسی ہے، زبان کیسی ہے، آنکھ کیسی ہے، سر کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح وجود سے پاک ہے، اس کا اپنا وجود ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا وجود کیسا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، وہ اس چیز سے پاک ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کو بھوک نہیں لگتی، وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ پھر میں نے ایک بات کہی تھی، اللہ کے لیے یہ والا جملہ نہیں کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کا ثابت کرنا ثابت ہوگا کہ اللہ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ نہیں، کیا کہیں گے؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے اللہ کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ کیا جملہ کہنا ہے؟ کوئی بھی چیز اللہ کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب جو اللہ کا عرش ہے، کیا جیسے میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، کیا اللہ ایسا بیٹھا ہے عرش پہ؟ نہیں۔ کیا کہیں گے؟ اللہ اپنی شان کے لائق، اللہ اپنی شان کے لائق عرش پہ جلوہ فرمائے۔ اب وہ بہتر جانتا ہے وہ کیسا ہے کیسا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح میں نے کہا تھا اللہ کے لیے یہ والا جملہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، یہ بھی کہنا کفر ہے۔ اسی طرح میں نے یہ بھی کہا اللہ کے لیے اللہ میاں لفظ بول نہیں سکتے، کیونکہ میاں بیوی بھی ہوتے ہیں، گاؤں کا ایک مولوی بھی میاں جی اکثر لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اللہ عز و جل، اللہ پاک، اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ احکم الحاکمین، اللہ کے لیے یہ والے لفظ آپ نے بولنے ہیں، یہ اللہ میاں یہ والے لفظ اللہ کے لیے نہیں بولنے۔ اسی طرح میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں کہنا اللہ تے ساڑی سندے ہی نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن قبولیت کا وقت جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کب کیا کیسے دینا ہے۔ اور میں نے دعا مانگنے کا ایک طریقہ آپ کو سکھایا کہ آپ نے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی ہے، مولا ہم تیری آزمائش پہ پورا اتر سکتے نہیں ہیں، سو ہمیں آزمائشوں سے محفوظ کر اور ہمیں اپنی جناب سے عطا کر۔ اسی طرح یہ بھی جملہ سکھایا کہ یا اللہ یہ جو تجھ سے مانگا ہے اگر بہتر ہے تو دے دے، اگر بہتر نہیں ہے تو اس کا خیال بھی میرے ذہن سے نکال دے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور آخری اس پر جملہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ دل میں امید اور خوف، دو چیزیں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ امید کس بات کی؟ امید اس بات کی کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، لیکن میرا اللہ مجھے بخش دے گا۔ اور خوف کس بات کا؟ نیک تو بہت ہوں، لیکن پتہ نہیں میرا آخرت میں ہوگا کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا نا کہ جہنم سے آخری نکلنے والا بندہ یا حنان یا منان پکارتا رہے گا، تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کاش وہ بندہ میں ہو جاؤں۔ آپ سے پوچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ تو بندہ جہنم میں ہوگا؟ کہا یقین تو ہے نا بخشا جاؤں گا، یقین تو ہے نا کہ وہ بخشا جائے گا، اتنا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ کے لیے دو، امید اور خوف، ان دونوں چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اگر امید نہیں ہے پھر بھی ایمان نہیں، خوف نہیں ہے تو پھر بھی ایمان۔ ان دونوں چیزوں کا اکٹھا ہونا ایمان کی ضرورت ہے۔ خوف اتنا کہ پتہ نہیں میرا آخرت میں ہوگا کیا، اور امید اتنی کہ جتنا بھی گناہ گار ہوں میرا رب اپنی رحمت کے بدلے مجھے بخشش عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید سمجھنے کی اور اس پر